قرآن اس کامیاب جماعت کو بشارتیں کیا کیا دیتے ہیں؟ جی، یہ قرآن کا خاص موضوع ہے کہ وہ اس کامیاب جماعت کو پھر اور اس کے مختلف گروہوں کو مختلف مراحل میں فوکس کر کے، خاص طور پر ان کا ذکر کر کے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کے اور مغفرت کے اور کامیابی کی بشارتیں دیتا ہے۔ یعنی خدا نے ان سب کو آزما کے دیکھ لیا اور جو معیار اللہ نے مقرر کیے تھے یہ ان پہ پورے اترے، تو اب خدا کی طرف سے ان کو رضوان بھی حاصل ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ خدا کی طرف سے ان کو مغفرت کا بھی وعدہ ہے کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کی اس جماعت میں انفرادی طور پر، جماعتی طور پر جو انسانی لغزشیں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح اور تربیت کر رہا ہے۔ تو ان سب پر اللہ کی طرف سے ان کو مغفرت بھی حاصل ہے، اور یہ کامیاب جماعت ہے۔ پھر یہ قرآن یہ بیان کرتا ہے۔ اس کے کئی مقامات ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ اس پوری جماعت کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بھی ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان میں کس کس طرح کے مختلف لوگ شامل ہیں اور اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔ اس کو اگر آپ جامعیت کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو یہ سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ان 4-5 گروہوں کا جو اہل ایمان کی، یعنی ایمان کا دعویٰ رکھنے والی اس پوری جماعت میں شامل ہیں، وہ 4-5 گروہ الگ الگ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ اس پوری جماعت میں یہ مختلف طرح کے لوگ شامل ہیں، اور ان پر اپنا حکم بھی لگا دیا ہے۔ تو وہ بہت اہم مقام ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کی اس پوری جماعت کو ان کے دینی کردار کے لحاظ سے اور ان کی استقامت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ تو یہ سورہ توبہ کے آخر میں آپ جائیں تو قرآن مجید نے بات شروع کی ہے کہ غزوہ تبوک پہ جانے میں زیادہ تر وہ لوگ جنہوں نے پس و پیش کا اظہار کیا، پس و پیش کیا اور تردد ظاہر کیا، ہیلے بہانے، تو ان میں سے بہت سے گروہ اعراب کے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے کے ارد گرد آباد ہیں، بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ان کا دینی فہم، دینی تربیت، دینی جذبہ وہ بالکل بہت ہی کمزور ہے۔ تو اعراب کا ذکر قرآن مجید اور جگہوں پر کرتا ہے، اور اسی طرح کرتا ہے کہ یہ اعراب اس پہلو سے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کے ساتھ رہ کر تعلیم تربیت پانے کا موقع نہیں ملا، تو یہ آمنا کہہ کر آ تو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم ابھی یہ کہو کہ اسلمنا، جی ٹھیک ہے نا، ابھی آمنا نہ کہو۔ ظاہری طور پر تم آگے ہو، لیکن ابھی تم تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ تو ایک گروہ تو یہ ہے اعراب کا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ان میں بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھنے کے باوجود اصل میں وہ کفر اور نفاق کے ہی زیادہ قریب ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کے قریب ہیں اور بالکل اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کامیاب ترین جماعت ہے اس پورے گروہ میں، اس کے پھر اوصاف کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ کامیاب ترین جماعت جس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہے اور راضی ہے اور اس کو پروانہ ایک دے رہا ہے، وہ ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یعنی جو ہجرت کر کے مکے کے وہ مسلمان جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، ساری آزمائشیں برداشت کی، ہجرت بھی کی، پھر یہاں آ کے جہاد بھی کیا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس مہاجر گروہ کو کسی دنیاوی غرض کے بغیر صرف نصرت دین کی جذبے سے پناہ دی، نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا وہ، اور اس کے بعد ان کے بعد جو لوگ بھی
اس دین میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے بھی اپنے کردار کو بے احسان یعنی بہترین معیار پہ قائم رکھا ہے۔ تو ان تینوں گروہوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، ان کے لیے جنتیں تیار ہیں، اور وذالک الفوز العظیم، کامیاب ترین لوگ۔ پھر قرآن ذکر کرتا ہے کہ مدینے میں اور اس کے ارد گرد ایک اور گروہ بھی ہے جو بظاہر اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے، دل سے مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ومن اہل المدینۃ وممن حولکم، یہ منافقون ہیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، وہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی سب کا نہیں پتہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ ایک الگ حکم بیان کرتا ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ اللہ چاک بھی کرے گا، دنیا میں بھی ان کو سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ پھر ایک اور جماعت کا ذکر کرتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک اور گروہ بھی ہے جو نہ تو اعراب کی طرح ہے، یعنی دینی کردار میں بالکل ہی کمزور، نہ وہ منافق ہیں، جی جی بالکل ٹھیک، نہ وہ سابقون الاولون اور انصار کے معیار پر ہے، لیکن وہ ہے مخلص مسلمان۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اللہ ان کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اور لوگ بھی ہیں کچھ اور کہ جنہوں نے مومن ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں، لیکن ایمان پر عمل کے تقاضوں میں وہ اس معیار کے نہیں ہیں جیسے سابقون اولون اور یہ ہیں، ان کے ہاں گناہ اور نیکیاں ملی جلی ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ تو ان کو اللہ یہ امید دلاتا ہے، یعنی ان کو وعدہ نہیں کرتا سابقین کی طرح، عسى اللہ ان يتوب علیہم، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے توقع ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتا ہے کہ ان کی تربیت اور تزکیہ کے لیے ان سے صدقات بھی لو، ان کے لیے استغفار بھی کرو۔ تو یہ 3-4 گروہ ہیں جن کو قرآن بہت یعنی وضاحت سے ان کا امتیاز بیان کرتا ہے۔ تو اور یہ سارا جو فرق مراتب ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اصل میں اسی معیار کے مطابق ہے کہ زبان سے کہہ دینے کے بعد اب جو اس کے عملی تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کون سا گروہ کتنا آگے بڑھا ہے۔